أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہاری شریعت حصہ دوم، سر کا مسح کرنا۔ چہرہ دھونا تو آپ لوگ سمجھ گئیں کہ وضو میں چہرہ ہمیں کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اور اگر چہرہ نہیں دھل پاتا ہے تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اب سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چہرہ دھونا اور ہاتھ دھونا دو چیزیں پڑ چکی ہیں، اب یہ تیسرا ہے سر کا مسح۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ چوتھائی سر یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح۔ جیسے کوئی بھی چیز ہے تو وہ مان لے وہ 100% ہے تو اس میں سے 1/4 حصہ یعنی 25% اس میں سے، تو سر جو ہے وہ ایک ہمارا جو ہے اس کو آپ مان لیجئے کہ یہ ایک مکمل کوئی چیز ہے۔ اب اس کو جب 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 4 میں سے ایک حصہ آپ کو اس کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، تو چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ بدن کے حصے پر پھیرنا، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ تر ہونا ضروری ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ آپ کا تر ہونا ضروری ہے، چاہے اب وہ تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی، یعنی آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ تری ہے کہ آپ اگر مسح کرتے ہیں تو سر کے بالوں میں پانی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، پتہ چلے گا کہ ہاں سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا گیا ہے، پانی کے اثرات باقی رہ سکیں، تو اس صورت میں آپ نیا پانی لے بغیر بھی مسح کر سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسح کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ کو دوبارہ سے پانی سے بھگانا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں اتنا پانی ہے کہ اگر آپ سر کا مسح کرتی ہیں تو مسح ہو جا رہا ہے، تو نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا ہے کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ یعنی ہاتھ اگر دھوئی تھی، اگر آپ نے وضو میں کوئی عضو دھویا ہے، دھونے کے بعد ہاتھ میں تری تھی تو اس سے مسح کر سکتی ہیں، لیکن مسح کری ہیں ابھی اور پھر اسی ہاتھ کی تری سے دوبارہ مسح کریں گی تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسح جب آپ کریں گی تو سوکھے حصے پر آپ اپنا بھیگا ہاتھ پھیریں گی، اور سوکھے حصے پر بھیگا ہاتھ جب پھیریں گی تو جو سوکھا حصہ ہے وہ ہاتھ کی تری، ہاتھ کے گیلے پن کو وہ خشک کر دے گا، سکھا دے گا، تو اب تو آپ کا ہاتھ سوکھ گیا، اور اب پھر اسی ہاتھ سے آپ دوسری جگہ پر اگر مسح کرنے لگیں تب تو جو دوسری جگہ پر مسح ہوا ہے وہاں پانی ہی نہیں پہنچا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ وضو کر رہی ہیں، ہاتھ دھلا ہے پانی سے، اور عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ کی تری سے مسح کریں گی تو چلے گا۔ مسح کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اسی ہاتھ سے مسح کریں گی بغیر بھگائے تو نہیں چلے گا۔ پھر سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ سر پر اگر بال نہیں ہے تو سر میں جو ہماری جلد ہے اس کے چوتھائی حصہ کا کرنا ہے مسح، ورنہ بال ہیں تو بالوں کے چوتھائی کا مسح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب سر کے بالوں کو چھیل لیں گے، آپ سر کے بالوں کو ہٹا لیں گی اور پھر مسح کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں، یعنی بالوں پر ہاتھ کو پھیرنا، کیونکہ اکثر لوگ تو ہیں جن کے سروں پر بال ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ نہیں ہیں نا کہ جو گنجے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر بال ہیں، تو اب وہ اپنے بال تو چھیلیں گے نہیں، گنجے تو نہیں ہوں گے۔ اگلا ہے عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ عمامہ ہے، ٹوپی ہے، دوپٹہ ہے، اس پر مسح کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسح میں ہے کہ پانی پہنچ جائے، لیکن اگر آپ عمامہ ہے باندھ کر کے کوئی مرد یا ٹوپی لگائے ہے، یا پھر آپ دوپٹہ اوڑھی ہیں اور دوپٹہ جو ہے وہ موٹا ہے،
تو اب پانی جو ہے وہ تو کپڑے میں ہی خشک ہو جائے گا، سر کے بالوں تک تو پہنچے گا نہیں، اسی لیے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ اب دوپٹہ پتلا ہے، باریک ہے، یا پھر ٹوپی جو ہے وہ بھی باریک ہے، جیسے سوتی کا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے یوز کرتے کرتے، کاٹن کے جو دوپٹے ہوتے ہیں یا ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو اب اگر اس پر مسح کر رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ سر کے بالوں تک پہنچ جا رہا ہے تو اس سے مسح ہو جائے گا، لیکن جو موٹے کپڑے ہیں اس سے نہیں ہوگا۔ اگلا ہے سر سے جو بال لٹک رہے ہیں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ جیسے سر میں جو بال ہیں، ہمارے بال تو لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو جو بال لٹک رہے ہیں نیچے کی طرف ان کو چھوئیں گی تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ بالوں کا مسح نہیں کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ اور سر کا مسح تو اس وقت ہوگا نا کہ جب ان بالوں پر مسح کریں گی جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہیں، نہ کہ لٹکتے ہوئے۔ اگلا ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ گٹوں سمیت ایک مرتبہ دھونا پاؤں کو، یعنی پاؤں میں جو آپ کی ہڈی ہے اس ہڈی تک پیر کو دھونا۔ اب کون سی ہڈی؟ تو جہاں پر پائل پہنا جاتا ہے، پازیب پہنتے ہیں، تو اس جگہ پر پاؤں میں ہڈی ہوتی ہے دونوں سائڈ پر، تو اس ہڈی تک ہمیں اپنے پاؤں کو دھونا ہے، یعنی وہ ہڈی بھی دھو لینی ہے۔ چھلے پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا، یعنی پاؤں میں اگر چھلے پہنی ہے یا پھر پازیب وغیرہ پہنی ہے یا پاؤں میں انگوٹھی پہنی ہے تو ان کو بھی ہلا کر کے دھونا ضروری ہے۔ اگر وہ سخت ہے، یعنی اگر وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ آگے بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگے باندھ لیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، تو ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ دیکھیں کسی کو کہ کسی نے پاؤں کے انگوٹھے میں رسی باندھ رکھی ہے، کالا دھاگا اکثر باندھ لیتے ہیں نا، پاؤں میں درد ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ دھاگا اگر آپ باندھی ہیں، آپ کی مجبوری ہے دھاگا باندھنا، تو اس کو بہت زیادہ کس کر نہیں باندھنا ہے تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر ایک گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے سب کا دھونا فرض ہے۔ گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، گھائیاں کا مطلب یہ ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے، انگلیوں کی کروٹیں یعنی انگلیوں کے سائڈ کا حصہ، تلوے، ایڑیاں، کونچے سب کا دھونا فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اس پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضرور نہیں کہ قصدن پانی بہائے، یعنی پانی بہہ گیا ہے تو وضو ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ ایک ایک حصہ کو دیکھ کر کے اس پر پانی بہائیں۔ جیسے اپنے پاؤں کا اندازہ خود ہو ہی جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کے کس حصے پر پانی ڈالا ہے، اگر اندازاً بھی آپ پانی ڈال رہی ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ پانی پہنچ گیا ہے تو وضو ہو جائے گا، اور بلا قصد و اختیار بھی اس پر پانی بہہ جائے، مثلاً میہ برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے دو قطرے میہ کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے ہی پانی جو ہے اعضائے وضو پر بہایا تبھی وضو ہوگا۔ وضو کا مطلب ہوتا ہے دھونا، تو اگر آپ پانی میں گر گئیں، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ پانی میں بھیگ گیا، دھل گیا، اور آپ نے اسی سے نیت کر لی کہ میرا وضو بھی ہو گیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں ان کو تھوڑا مس کر لے تاکہ اچھے سے پانی چلا جائے۔ اگلا ہے جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے، یعنی عام طور پر انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والیوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، اور عام لوگوں کے لیے
کوے یا پلک میں سرما کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جیسے کھانا پکانا ہے، اس کے لیے آپ کو آٹا گوندنا ہوگا، آٹا گوندنا ہے، یہ تو ضروری کام ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اب ہم اور آپ ایسے ہیں کہ ہمیں کھانا تو پکانا ہی ہے۔ اب اگر ہم نے وضو کیا اور بے احتیاطی میں اگر کوئی حصہ ایسا ہے جو چھوٹ گیا، اگر آٹا لگا رہنے کی وجہ سے، تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ آٹا ایک ایسی چیز ہے نا جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بے احتیاطی کے طور پر اسی طرح سے ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں کھانا پکانا ہے، تھوڑا پکانا ہے، ہمارا کھانا جو ہے وہ جلد بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ نان بائی ہیں، جیسے ہوٹل وغیرہ ہیں، ان لوگوں کا کام ہی ہے کہ دن بھر آٹا گوندنا ہے، دن بھر روٹی پکانی ہے، یا جو گھر وغیرہ رنگتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ دن بھر پینٹ میں ڈوبے رہنا۔ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آٹا لگا ہوا ہے اور سخت ہو گیا ہے، یا پھر رنگ لگ گیا ہے اور وہ چھوٹتا نہیں، پرت جم گئی ہے، تو اب ان لوگوں کا اس پر ہی پانی بہا لینا کافی ہوگا، کیونکہ اگر اس کو ہٹانے جائیں گے اور تکلیف ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ اسی پر پانی بہا لیں۔ پھر آگے، کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں۔ اب جیسے دیکھیں، زخم ہو گیا، کوئی بچہ گر جاتا ہے تو جسم پر جو ہے وہ چھلنے کا نشان آ جاتا ہے، پھر اس پر اوپر سے ایک پرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر جو چھلنے کا نشان ہے اس پر موٹی پرت بیٹھ رہی ہے اور ابھی وہ جسم میں لگی ہوئی ہی ہے، جسم سے الگ نہیں ہو رہی، تو جسم میں جب لگی ہوئی ہی ہے تو وہ جسم کا ہی حصہ ہے، اس پر ہی پانی بہا لیں گی تو وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس پرت کو آپ کو اکھاڑ کر کے اس پہ پانی بہانا، کیونکہ اس سے تکلیف پہنچے گی۔ پانی بہانا ضروری نہیں، یعنی کھال کو جدا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ جیسے کہ آپ وضو تو کر لی ہیں اس جلد پر ہی جو کہ سخت ہو گیا ہے، کالا پڑ گیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس کو بعد میں آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا اس کھال کو، تو اب اس کے بعد بھی اس کو آپ کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کے جسم کا ہی حصہ تھا، آپ نے اس پر بھی پانی بہایا تو گویا کہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آخری مسئلہ کیا ہے؟ مچھلی کا سننا اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہہ سکے گا۔ یعنی مچھلی کے اوپر کی جو کھال ہوتی ہے جس کو چھڑایا جاتا ہے، مچھلی آپ اگر پکاتی ہیں تو اس سے پہلے اس کو ہٹا لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو مچھلی کی چھال ہے اس کے اندر پانی نہیں پار ہو سکتا۔ جس طرح پلاسٹک کے آر پار پانی نہیں جاتا، اس طرح اس چھال کے آر پار بھی پانی نہیں جاتا۔ تو اس کو وہ اگر آپ کے جسم پر کہیں پر لگا رہ گیا ہے اور آپ نے وضو کر لیا اور اس کو ہٹایا نہیں، تو کیونکہ اس کے اندر سے پانی نہیں گزرا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر بعد میں دیکھا لگا رہ گیا تھا تو آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے، تب جا کر کے پھر آپ کا وضو مکمل ہوگا اور پھر آپ نماز وغیرہ پڑھیں گی۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔